تمام تعریفیں، تمام حمد اس وحدہ لا شریک خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اور درود ہے، سلام ہے سرکار ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر۔ دیکھیں، روزے جیسی عظیم عبادت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں یہ اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے جیسی عظیم عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحریر کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے روزے جیسی عظیم عبادت کو تمہارے اوپر تحریر کیا گیا جیسے قبل امتوں کے اوپر تحریر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ روزے جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے انسان کو صاحب تقوی بنایا جائے۔ دیکھیے، بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب جو ہے وہ مسائل شریعہ کے اوپر گفتگو ہوتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب جتنی بھولی بھٹکی ہوئی گفتگو ہوتی ہے، سب انسان سوچتا ہے کہ مولانا ادھر شروع ہیں، ادھر ہم بھی شروع رہے ہیں، تلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا، بہرحال یہ کہ انسان کو سننا چاہیے، چونکہ مسائل شریعہ جب انسان سنے گا تو آگے کام آئیں گے اس کے، چاہے جوان ہو چاہے بچے ہوں۔ بہرحال بزرگوں کے لیے تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگان بہت ہی زیادہ مسائل شریعہ جانتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے مسائل شریعہ بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ مسئلہ طہارت جیسے استبرا، ابھی اس دن آپ نے کہا تھا، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مثلا مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو مسائل فقہ بیان ہو رہے ہیں، اب یہ موصوف ہے، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے پتہ چلا کہ سارا سسٹم بھی لگا دیا کہ یہ اپنا ایپیسوڈ جو ہے وہ اس پہ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، تو بہت ہی مخفی اور پوشیدہ طور پہ گفتگو کرنا ہوتی ہے، جبکہ میں نے کہا تھا کہ مسائل شریعہ میں شرم اور حیا کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انسان اگر شرم کرے گا، جیسے غسل جنابت ہے، اب پتہ چلا نجس ہو رہے ہیں، نجاست واقع ہو رہی ہے اور محو خواب ہو رہے ہیں، غسل واجب ہو رہا ہے، لیکن اتنے شرمیلے ہیں کہ کسی سے پوچھنے کی جسارت اور ہمت ان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو موصوف تو شریف تھے ہی، ابا ان سے زیادہ شریف تھے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ ابا جب فلم ساتھ میں بیٹے کے بیٹھ کے دیکھیں تو اس میں شرم و حیا نہیں ہے، لیکن اگر غسل جنابت بیٹے کو بتا دیں شفاعت بھائی تو پتہ چلا کہ اس میں مصیبت ہو جائے، اس میں کون سی شرم و حیا ہے؟ یہ تو نظام الہیہ ہے، قانون شریعہ ہے۔ جب بچوں کو طہارت کے مسائل بتائے جائیں گے تبھی تو بچے جو ہے طیب و طاہر رہیں گے، جوان جو ہے طیب و طاہر رہیں گے۔ جب وہ جانیں گے نہیں نجاست کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ بعض طہارت کے سلسلے میں میراقی مزاج ہمارا بن جاتا ہے، پتہ چلا کتا 2 لٹھا دور سے نکلا، 10 فٹ دور سے نکلا، اور یہ سمیٹے ہوئے دامن کھڑے ہوئے، ان کو یقین ہو گیا چھو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین نجاست زیادہ ان کے ذہن میں، کسی سے ہاتھ ملا لیا تو 10 مرتبہ ہاتھ غوطہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب نکلے کہیں کپڑا ٹچ ہو گیا تو پتہ چلا کپڑا ہی دھلے ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نہانے گئے تو حمام سے نکل ہی نہیں رہے، لگ رہا ہے کہ پورے سرفراز گنج کا پانی ختم کر دیں گے تب نکلیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کیا اسی میراق کا نام طہارت ہے؟ یقین جانیے ہمارے وہاں اسی وجہ سے اجتہاد و تقلید ہے، تاکہ طہارت کے مسائل انسان کی سمجھ میں آ جائیں، اور جب طہارت کے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے تب انسان کی عبادت بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ میں نے کہا تھا کہ استبرا کے بھائی دیکھیں، ایک مسئلہ اور ذہن میں آ رہا ہے جس کو بیان کر دیا جائے ورنہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ اب انسان مجنب تھا، دیکھیے مجنب ہے تو اس کے لیے نماز واجب ہی کے لیے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ آپ اگر عذرو فقہ دیکھیں اور عند الفقہاء جو ہے مسائل دیکھیں تو نماز واجب ہی کے لیے، نماز پنجگانہ ہی کے لیے غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ اچھا، نماز پنجگانہ کے لیے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، لیکن اب جب آنکھ کھلی تو بہت تنگ وقت تھا، اتنا تنگ وقت تھا کہ اگر غسل کرنے کے لیے جائے تو ادھر نماز قضا ہو جائے گی۔
یہ صورت تھی، یہ کنڈیشن تھی۔ اب پتہ چلا کہ بہت تنگ وقت تھا، اور اگر غسل کے لیے جائیں اور وسائل غسل کو مہیا کریں یا فراہم کریں تو ادھر نماز قضا ہو جائے گی۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ غسل کی جگہ پہ آپ تیمم کر لیں۔ ایک تیمم غسل جنابت کے بدلے میں ہوگا، ایک تیمم وضو کے بدلے میں ہوگا، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ اب آپ دیکھیے اتنی شدید نجاست تھی، مجنب ہوئے تھے اور وقت تنگ تھا، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ اب وقت تنگ تھا اور اس وجہ سے اب وسائل غسل کو اور غسل کے وسائل کو فراہم نہیں کر پائے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے نماز قضا نہ کریے بلکہ تیمم کر لیجئے۔ کس کے بدلے میں؟ غسل جنابت کے بدلے میں، اور ایک تیمم جو ہے وضو کے بدلے میں، اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے۔ اب آپ سوچیں کہ بھیا اتنی شدید نجاست تھی اور یہ کون سا حکم شرع ہے؟ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب دیکھیے تیمم کر تو لیں گے لیکن ہمارا جو دل ہے وہ جو ہے نہیں بھرتا ہے، یا ہمارا دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم مجنب تھے، وقت تنگ تھا، غسل نہیں کر سکتے تھے، اور فقہا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ایک جو ہے وہ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کر لو، اور ایک تیمم جو ہے وہ وضو کے بدلے میں کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو۔ اور یہاں انسان کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا، ہم جب مجنب ہو گئے، نجس ہو گئے، نجاست خارج، کیسے مولانا صاحب تیمم کر کے نماز پڑھ لیں؟ اب پتہ چلا دل نہیں بھرتا ہے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، نہ غسل کر پائے نہ نماز پڑھ پائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی مرضی سے شریعت کا نظام چلے گا یا آپ کے دل سے قرآن کا قانون یا حدیث کا قانون چلے گا؟ اما آپ کے دل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، ہے ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے بھائی آپ کے دل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ بتائیے آپ کے دل کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کے دل کی حیثیت یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں دل چلا جائے اور کس کے اوپر آ جائے، یہ تو حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دل نہیں بھر رہا ہے، کیسے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیے آپ کے دل کے اوپر شریعت کے مسئلے مسائل اور فقہ کے قانون کا انحصار نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کہتا چلا جائے وہی عبادت ہے، وہی طہارت ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، طہارت آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، عبادت آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، طہارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ جو اللہ چاہے وہ طہارت ہے، جو اللہ چاہے وہ عبادت ہے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھیے استبراء کا مسئلہ اب اس دن رہ گیا تھا، چل رہے تھے معاملہ، چلتا چلتا اس کے بعد ٹائم ہو گیا، معاملہ رہ گیا۔ استبراء کوئی بہت دشوار گزار معاملہ نہیں ہے۔ جب مثانہ کمزور ہو جاتا ہے یا کمزوری آ جاتی ہے تو معلوم ہے بزرگوں کے ساتھ تو ایسی کیفیت ہوتی، جوانوں کے ساتھ بھی ہونے لگتی کہ پیشاب کر کے آئے اور آنے کے بعد وہاں دھل اُل کے آئے اور اس کے بعد باہر نکلے تو پتہ چلا باہر جب نکلے تو ان کو احساس ہو گیا کہ ایک بوند نکل گیا پیشاب۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر ایسے احساسات ہو جاتے ہیں، انسان کو عالم جوانی میں بھی ہوتے ہیں، عالم ضعیفی بھی میں ہوتے ہیں، لیکن عالم ضعیفی میں زیادہ اس طریقے کے احساسات ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے دن بھر میں 10 بار احساس ہوگا، 10 بار کپڑے بدلے جائیں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بھائی ظاہر سی بات ہم کہتے ہیں انسان ہے، انسان کی کیفیت ہے، جسمانی انسان کی کیفیت ہے۔ بعض لوگوں کے جو ہے مثانے مضبوط ہوتے ہیں، ان کو ایسے احساس نہیں ہوتے، لیکن آج انسان یوریا والا راشن کھا کھا کے اتنا کمزور ہو گیا ہے، جسم چھوڑ دیجئے ہر چیز انسان کی کمزور ہو گئی۔ جب کمزور ہو گئی تو پیشاب کر کے آئے، پھر احساس ہو گیا ایک بوند نکل گیا۔ اب پتہ چلا کہ ایک پینٹ بدلی، اس کے بعد اتنا جو ہے پاک کیا، اس کے بعد پھر پیشاب کر کے آئے، دوبارہ پھر احساس ہوا ایک بوند۔ اب اسی ایک بوند میں 10 جنسیں جو ہیں وہاں ڈھیر ہو گئی امام میں۔ اب گھر والے بھی پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، مصیبت آ گئی، یہ 10 جنس کہاں ان کی۔ اب اسی طریقے سے آپ ایوریج لگا لیجئے کہ اگر ڈیلی 10 جنس ہوئی تو مہینے میں کتنے جنسیں ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھائی نماز پڑھیے، اس کے علاوہ عبادت الہیہ کیجئے، لیکن اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے عبادت اور طہارت کے اوپر جو ہے مسئلے مسائل اور اس کے علاوہ مصیبت نہ پیدا کیجئے۔ شریعت میں راستے ہیں اور شریعت میں جو ہے وہ مسائل ہیں، عند الفقہ جو ہے وہ حکم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا یہ جب احساس ہوگا تو اس کے لیے کوئی معاملہ، کوئی قانون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
دیکھیے جو استحباب میں مستحب ہے جس کو استبرا کہا جاتا ہے، استبرا میں کیا خرچ ہو رہا ہے ذرا یہ بتائیے؟ کچھ خرچ ہوا آپ کا؟ کچھ ڈالر دینے پڑ رہے ہیں یا کچھ پیسہ دینا پڑ رہا ہے؟ کیا دینا پڑ رہا ہے؟ بس نیت ہی تو کرنی ہے کہ استبرا کرتا ہوں میں، استبرا کرتا ہوں میں مستحب قربتاً اللہ، وہ بھی الفاظ سے نہیں، چونکہ جب انسان پیشاب اور ایسی حاجت میں مبتلا ہوتا ہے تو لیٹرینی میں بیٹھا ہوتا ہے تو کیا چلا چلا کے نیت کرے گا؟ باہر والوں کو سنائے گا؟ نیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں احساس ہونا چاہیے اور نیت ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اب جب ارادہ استبرے کا دل میں انسان نے کر لیا کہ استبرا کرتا ہوں میں مستحب قربتاً اللہ، اور نیت کرنے کے بعد جب پیشاب کرنے کے بعد مکمل ہو گئے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کو پیشاب نہیں کرنا ہے، تو پتہ چلا کیا کرنا ہے؟ صرف یہ انگشت شہادت لگا کے اور یہ اوپر والا انگوٹھا رکھ کے 3 مرتبہ سوتنا ہی تو ہے، 1 2 3، اور 3 مرتبہ آپ نے سوت دیا، اس کے بعد طہارت کر کے جب باہر نکلے تو استبرا مکمل ہو گیا آپ کا۔ استبرا جب مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد جب باہر نکلے تو احساس ہوا کہ تھوڑا سے 1 بوند کہیں قطرہ نکل گیا، اب یہ چیز جو ہے وہ نجاست میں نہیں ہے، یہ طہارت میں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب جب یہ حکم طہارت میں ہے تو آپ کہیے گا احساس ہوا اس کے بعد طہارت میں۔ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ طہارت کی جو حد ہے وہ آپ کے ذہن سے نہیں لگائی جائے گی، آپ کی ذہنی پیداوار کا نام طہارت نہیں ہے، اللہ کے حکم کا نام طہارت ہے۔ اور جہاں حکم الہیہ کا نام طہارت ہے، اب جب حکم الہیہ کا نام طہارت ہے تو وہ جو احساس ہو گیا استبرے کے بعد، تو اب یہ احساس بتائیے نجاست میں نہیں ہے، طہارت میں ہے۔ انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی آ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ تو جتنی مرتبہ آپ جائیں گے اور پیشاب کریں گے رفع حاجت کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ استبرا کیجئے، استبرے کے بعد جو احساس ہوگا وہ نجاست میں نہیں ہوگا، طہارت میں ہوگا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ عبادت کے ذریعے سے اور طہارت کے ذریعے، طہارت کا مطلب مصیبت نہیں ہے کہ جب نہانے کے لیے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا پورے سمرسیبل چلا دیا اور یقین طہارت ہی نہیں ہو رہا ہے، صرف پانی بہا رہے ہیں، اور اتنا پانی بہایا کہ سرفراز گنج کا واٹر لیول بہت نیچے چلا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بھائی اسی وجہ سے اگر وضو میں دیکھیں تو واجبات کو رکھا گیا، سنت کو رکھا گیا، یعنی مستحبات کو رکھا گیا۔ اگر کوئی شخص وضو میں جو ہے واجبات کر لے تو کیا اس کا وضو صحیح نہیں ہے؟ بعض مواقع کے اوپر میں نے مراجع کرام کو دیکھا ہے جو ایک بڑے گلاس پانی سے انہوں نے وضو کر لیا۔ ہم آتے ہیں مسجد کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں، چوچ لڑانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ادھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر مسجد کا پانی بہہ رہا ہے کہ نہیں؟ جبکہ پانی نعمت الہیہ ہے اور اسراف کہیں کے اوپر شریعت میں جائز نہیں ہے۔ طہارت کے نام کے اوپر آپ اسراف نہیں کر سکتے، پانی بہا نہیں سکتے۔ ہم نے مراجع کرام کو ایک بڑے گلاس پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بھی وضو جانتے ہیں کہاں کے اوپر؟ ایک نیچے تسلا رکھا ہوا ہے، اس میں مرجع وضو کر رہا ہے، یعنی جو وضو کا پانی جو وضو کر رہا ہے ایک بڑے گلاس سے، بتائیے کیا وضو ہوگا؟ وضو یہ ہوگا کہ مستحبات نہیں ہوں گے، واجبات ہو جائیں گے، اور جو واجب ہو گیا تو وضو صحیح ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا اس کے بعد بھی ایک بڑے گلاس پانی سے جو وضو مرجع کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اتنا احتیاط ہے کہ نیچے تسلا رکھا ہوا ہے، اس میں وضو کر رہا ہے۔ وہ جو وضو کا پانی ہے اس کے بعد درختوں میں پودوں میں استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ برباد نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرجعیت۔ آپ یاد رکھیے گا، اسی وجہ سے اجتہاد و تقلید ہمارے وہاں ضروری ہے۔ جتنا آپ مضبوطی سے اپنے مرجع کے دامن کو پکڑے رہیے گا اتنا مضبوطی سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔